ڈاکٹر صاحب یہ آپ کی نظر کر رہے ہیں ہم. دید تیری دی بھوک نہیں لتھ دی، مکھ تیرا انمول، یا وس سجنا ساڈے نیڑے، یا اکھیاں رکھ لے کول، اے میریاں دعاواں نہ تیتھوں دور جاواں، تو سامنے جے ہوویں میں اکھ نہ ہٹاواں، اے میریاں دعاواں نہ تیتھوں دور جاواں، تو سامنے جے ہوویں میں اکھ نہ ہٹاواں، میں تینوں جے نہ ویکھاں پاویں مر جاواں وے، اے ہر ویلے کہن میریاں نگاہاں وے، مایا میں تینوں ویکھی جاواں ویکھی جاواں 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 وے، تیرے باجو جین دا سواد کوئی نہیں وے، بڑی مہربانی ساڈے نال نال رہی وے، تیرے باجو جین دا سواد کوئی نہیں وے، بڑی مہربانی ساڈے نال نال رہی وے، ویکھنا ہے تینوں کچھ ویکھنا نہیں ہور وے، اکھیاں نو مانیاں دی لج رکھ لئی وے، ویکھنا ہے تینوں کچھ ویکھنا نہیں ہور وے، اکھیاں نو مانیاں دی لج رکھ لئی وے، میں قدماں چ تیرے جندڑی وچھاواں وے، میں قدماں چ تیرے جندڑی وچھاواں وے، کہ ایہو فرمائش کری جان ساواں وے، مایا میں تینوں ویکھی جاواں ویکھی جاواں 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 ویکھی جاواں۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ بے انتہا عمدہ۔ میں سر اب جاؤں گا اپنے بھائی عرفان شیخ صاحب کی طرف، کیونکہ عرفان صاحب بے انتہا مصروف آدمی ہیں، انہوں نے جا کے HUFC کے سارے انتظامی امور بھی دیکھ رہے ہیں۔ حضور والا، جاتے جاتے میں چاہوں گا کہ آپ کوئی ایسا پیغام دیجئے ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ ابھی تک فٹنس کی طرف نہیں آئے، یا یہ سمجھتے ہیں کہ جم جانا ایک لگژری ہے جو ہمیں نہیں جانا چاہیے، بیٹھ بیٹھ کے کھا کھا کے کڑ کڑ کے کھا کھا کے پھر کڑ کڑ کے پھر کھا کھا کے پھر کڑ کڑ کے اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں۔ سو کس طرح موٹیویٹ کرنا چاہیے ہمیں اپنے عوام کو کہ وہ فٹنس کی طرف آئیں، باڈی کلچر کی طرف آئیں، اور اپنے آپ کو ایک ریگولر جم کا ممبر بنائیں؟ ڈاکٹر صاحب، ہیلتھ سے آگے تو دنیا میں کچھ نہیں ہے نا، اور اسپیشلی اپنی ہیلتھ جو ہے، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بندہ وہ اسمارٹ ہے، ویٹ میں زیادہ ہے، ڈائٹ کے لحاظ سے زیادہ ہے، اس کو جو ہے جم کے بغیر بالکل بھی ناممکن ہے۔ مطلب اس میں کیٹیگری ضرور ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ وہ جم نہ کرے، یا مطلب اپنی فٹنگ کے لحاظ سے تو کچھ بھی نہیں۔ تو میں یہ پیغام جو ہے، پیغام کے طور پہ تو یہی کروں گا کہ بالکل جو ہے آئیں ادھر، یا جم کے لحاظ سے جو بھی فیسلٹی پاس ہو، اور اس کو پروموٹ کے لیے تو کہوں گا ہی ضرور۔ بالکل۔ تو جو ہے مطلب بالکل جم کے بغیر گزارا نہیں، میں نعیم صاحب کوئی کی گواہی زندگی چاہوں گا نہیں ہے، سمجھ لیں اس نعیم کے صاحب، لیے۔ میرا جہاں تک خیال ہے ہمارے مذہب کے اندر بھی ورزش باقاعدہ ایک حکم کی طرح ہے، ایک سنت کی طرح ہے۔ آپ ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں سے ملتے جلتے رہتے ہیں، اور میں بڑی ادب سے بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے کچھ علماء دین ایسے ہیں
کہ جن کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یقین نہیں آتا کہ یہ اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جن کا پیٹ کبھی بڑا نہیں ہے بلکہ بالکل ساتھ لگا ہوا تھا. حضور والا جس کو مانتے ہیں اس کی کیوں نہیں مانتے, اور اس کی جب نہیں مانتے تو یہ ہیت بنا کے کیوں آتے ہیں؟ واہ واہ کمال ہے ڈاکٹر صاحب, آپ نے تو وہ کوزے میں دریا بند کر دیا. سب سے بڑی ہیلتھ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا ہے. بالکل. اگر ان کی جو حیات ہے اس کو فالو کر لیا جائے 0.1% تو کسی آپ کو ایکسرسائز کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اب آ جاتے ہیں دوسری طرف, وہ تو شہنشاہ غزل مہدی حسنوی جو ہے وہ کثرت کرتے تھے, وہ پہلوانی کرتے تھے. اور اچھا میں تھوڑا سا نا شیخ عرفان اسلم صاحب, یہ ہمارے دوست بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, یہ ان کا ایک بزنس ہے HUFC کلب. اس کے علاوہ تقریباً پورے ملک میں ان کے بزنسز ہیں اور 800 سے زائد لوگ ان کے پاس امپلائیز ہیں. ٹھیک ہے, یہ کہنا آسان ہوتا ہے. اور یہاں پہ جو آپ کو رونق نظر آ رہی ہوتی ہے تو یہاں HUFC کلب میں 100 کے قریب تو یہاں پہ ہے. اچھا نہیں سر, اس میں ایک بات میں نے کہنی ہے, حضور والا 800 ان کے پاس یقیناً ہوں گے. سر ان کے جس سٹاف ممبران سے میرا تعلق رہا ہے, آپ کا تعلق رہا ہے, میں ایک بات اس میں کہنا چاہتا ہوں, بڑی ایمانداری سے باتیں کہہ رہا ہوں. حضور والا جو سلیکشن کرائٹیریا ہے ان کا, یا ان کی جو نگاہ انتخاب ہے, میں اس کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا. سر میں باہر گاڑی نکالتا ہوں تو جو بچے وہاں صفائی کر رہے ہوتے ہیں وہ مجھے آتے ہی سلام کرتے ہیں, حالانکہ میرا ان سے کیا تعلق ہوگا. میں سر اندر قدم رکھتا ہوں تو ریسیپشن پہ جو بیبیاں ہوتی ہیں وہ روز مجھے اس طرح گریٹ کریں گی جیسے میں ان کا باپ آ گیا ہوں. اوپر پہنچانے تک, اور اس کے بعد سر جب ہم افطار پہ جاتے ہیں, چھوٹی سی بچی ہے وہاں پہ, اس کے بعد بچے ہیں جو آپ کو کھانا دیتے ہیں, چائے دیتے ہیں. ایوری بڈی ہیز بین سو ویل سلیکٹڈ کہ یہ تعریف مجھے کرنی بنتی. اچھا اس پہ ایک چیز ایڈ کر لیں, صرف یہ عید کی وجہ سے, چونکہ اب عید نا ایسی ڈیٹوں میں آ گئی شہباز صاحب کہ وہ عموماً ہمارے جو ہے نا یہاں پہ ہوتا ہے ٹرینڈ کہ کچھ 5 تاریخ کو سیلری دینے کا, 7 تاریخ کو 10. تو اب ایسی ڈیٹوں میں عید آ گئی کہ وہ یکم سے پہلے آ رہی ہے, تو سب کو سیلریز بھی آج دے رہے ہیں اور جو رہ گئے ہیں ان کو ابھی دیں گے افطاری کے بعد. سر یہ اللہ کرے کہ ان کے, سر یہ میں ایک بات آپ کو بتاؤں, حضور والا جن کو سیلری چاہیے ان کو سیلری ملنی چاہیے بالکل. مگر عرفان صاحب کے بارے میں اتنا کہوں گا کہ میری ان سے پہلے دن ملاقات نہیں ہوئی تھی. سر میں آپ کی وجہ سے آیا تھا, میرے لیے آپ ہی سب سے بڑی وجہ ہے RNN پہ, اور میرے لیے ایک سعادت تھی واقعی آ کے رمضان ٹرانسمیشن کرنا. جب تک نعیم صاحب تھے اکیلے تب تک مجھے لگتا تھا میں ایک وجہ سے آیا ہوں. جس نے مجھے عرفان صاحب ملے مجھے پتا چلا کہ نہیں, ایتھے من اللہ میاں شیخ صاحب واسطے بھی لے کے آیا. جو ان کا رویہ ہماری طرف ہے, جس قسم کا سلوک ہے, حضور والا میزبانی سے کہتے ہیں, کشادہ قلبی سے کہتے ہیں. اور انہی باتوں کے ساتھ چونکہ میں چاہتا ہوں کہ عرفان صاحب جا کے اب HUFC کے باقی سارے کام اور امور نپٹائیں, ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے, نعیم حنیف صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, اور شہباز فیاض بدو ملی والے قوال بھی ہمارے ساتھ ہیں. چھوٹا سا وقفہ اور ہم حاضر ہوتے ہیں.